سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ میونچن میں کانفرنس ہو رہی ہے، خان صاحب کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، میونچن میں ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے میں سالانہ ایک سیکورٹی کانفرنس کہتے ہیں اس کو، جی وہ منعقد ہوتی ہے۔ تو اس سال 62ویں کانفرنس تھی۔ تو اس کی ہر سال یہ کیا خاص اہمیت ہے کہ دنیا میں سیکورٹی کے معاملات جہاں جہاں چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کرنٹ افیئرس ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں، چاہے وہ صحت کے ہوں، چاہے وہ موسمیات کے ہوں، وہ ایجنڈے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے، لیکن اس دفعہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا رویہ ہے، اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جی خصوصاً یورپ کافی ڈسٹرب ہے۔ اس وجہ سے اس کانفرنس کی اہمیت کچھ اور زیادہ ہے۔ اور کل جو اس کا افتتاحی اجلاس ہوا ہے، اس میں جرمن چانسلر نے تقریر کی ہے، وہ بڑی زبردست تقریر کی ہے، بڑی کھل کے تقریر کی ہے۔ اور اس نے جو لاسٹ ایئر کی کانفرنس تھی، اس میں جو کچھ امریکن کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا، اس کو بنیاد بنا کے، اور اس نے امریکنس کے ہی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ منہ میں جوتے مارے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کہا تھا، تم لوگ یہ کر رہے ہو عملاً اصلی لحاظ سے۔ اور اس کے اینڈ میں اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو اٹلانٹک ہمارا خطرات ہے، جس کو ہم نیٹو کہتے ہیں، تو اس کے نئے اس کو ریویژن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ساتھ کو چھوڑیں جو ہم نے اتنا لمبا عرصہ نبھایا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی گنوایا ہے کہ بھئی امریکہ نیٹو نے تحفظ دیا ہوا ہے یورپ کو، تو وہ بھی انہوں نے گنوایا ہے کہ اس نیٹو سے امریکہ نے کیا فائدہ اٹھائے اور یورپ کو کیا فائدے حاصل کیے یورپ نے۔ بڑی لمبی کی تقریر، بڑی اس کی دھوم ہے، تو آپ نیٹ پہ کہیں بھی کسی ٹی وی پہ لگا لیں، اسی کا چرچا ہے تقریر کا۔ بہرحال وہ تقریر اس خاص موضوع کے اوپر جو انہوں نے کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ ہم یورپ جو ہے، ہم خود اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم کریں گے۔ اور اس کے اوپر ایک خاص اجلاس بھی رکھا ہوا ہے آج کی سیٹرڈے کی شام کو، جس میں دو اجلاس ایسے ہیں۔ ایک تو اس یوکرائن سے متعلق ہے، یوکرائن اور یورپ کی جو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے لمبا عرصہ، اس سے متعلق ہے۔ اور ایک یورپ اور اٹلانٹک سے متعلق ہے کہ بھئی آئندہ سے ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ اور ایسی ایک تقریر جو ہے، اس سے ملتی جلتی تقریر جو ہے، وہ فرانس کے صدر نے بھی کی ہے۔ اسی طرح جو WTO کی جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت خاتون، انہوں نے بھی کہا کہ بھی دنیا کا ٹریڈ جو ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ٹرمپ نے، اور اس نے بڑی اس کی لت لی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا سٹارٹ جو ہے کانفرنس کا کل کافی گرما گرم اس کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں اس کے اندر، کانفرنس کے اندر وہ بھی تقریر کریں گے۔ بہرحال اس لحاظ سے کل سے تقریر میں کافی گرما گرمی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے آج شام کو ایک اجلاس جو ہے 7 سے لے کے 8:30 بجے تک جو ہے، وہ انڈیا اور یورپ سے متعلق بھی ہے، جس میں انڈین وزیر خارجہ کی تقریر بھی رکھی گئی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے موضوعات کو اوپر، جس میں بعض دوسرے موضوعات بھی ہیں، موسمیات کا بھی ہے، اور جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ لیکن اس دفعہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھئی اسرائیل کا بھی کوئی ایسا ایجنڈے پر موجود نہیں، اور نہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے، یہ غزہ کا علاقہ، اس کا میری نظر سے کہیں گزرا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ڈیٹیل آ رہی ہے نیٹ کے اوپر، اس کے اوپر جو انہوں نے پریس کے لیے جو اسپیشل انہوں نے پیج نکالا ہوا ہے، اس کو وہ اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد۔ تو اس سے میں نگاہ رکھی ہوئی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ معلومات جو ملتی ہیں۔ ابھی تک بہرحال کوئی اس میں یہ نہیں آیا کہ غزہ یا فلسطین یا اسرائیل کے بارے میں کوئی گفت و شنید ہوگی۔ ہاں بتائیے، ایران کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ہے ایجنڈے کے اوپر، لیکن وہ پوڈیم ڈسکشن میں ہے، اس میں کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہے۔ جی خان صاحب، یورپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنا بندوبست خود کرنا پڑے گا، اور یہ بیانات یورپین لیڈر دینے شروع کر رہے ہیں اس وقت آہستہ آہستہ سارے لیڈر۔ تو امریکہ سے آپ دیکھتے کہ اب جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں، امریکہ نے
خود کہہ دیا کہ یورپ کو اپنی سیکورٹی خود کرنی چاہیے. جب اگلے نے آپ کی طرف سے ہاتھ اٹھا دیے ہوئے تو یہ کوئی مشکل پالیسی تو نہیں تھی. امریکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے 4 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد نیا پریزیڈنٹ آیا تھا, نئی پالیسی آ جاتی ہے. لیکن بہرحال اب یورپ محتاط ہو گیا, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ہر ملک اپنی فوج بنا رہا ہے اور اپنا دفاع وہ خود کرنے کا صلاحیت رکھتا ہے. ہاں یہ الفاظ بھی بہت اہم رہے ہیں اس کی تقریر کے. جو اس کا سیکورٹی کانفرنس کا چیئرمین ہے, اس سے جب افتتاحی تقریر کے اندر جو پہلے دن کی اسپیچز ہوئی ہیں اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اب وقت بدل گیا ہے, اب صرف تقریر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر تقریر میں جو لفظ کہا جائے اس لفظ کے معنی ہونے چاہیے, اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں یورپ کو ایک یونٹی کا اظہار کرنا پڑے گا. اور یہ اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ بھئی یورپ اب جو ہے اس طرف سے ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہم نے اپنا دفاع خود ہی کرنا ہے اور ہم نے دوسری طاقتوں کی سیاست میں انوالو نہیں ہونا. خان صاحب, نیٹو, امریکہ کے رویے کے بعد نیٹو کا کیا مقام رہ گیا؟ اس میں زیادہ ممبر ممالک تو ہیں وہ یورپ سے ہی ہیں, تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو کے رہ جائے گی. اگر اس خوف کے تحت وہ بنائی گئی تھی روس کے ساتھ, اور روس کے ساتھ ابھی تک تو ٹرمپ صاحب کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس خطے سے یا جس ملک کے خوف سے وہ بنائی گئی تھی وہ بات ہی ختم ہو جائے گی, تو پھر اس نیٹو کی بھی آہستہ آہستہ اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی. ہاں سر, ٹرمپ کے تعلقات روس کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں, اور ٹرمپ کے کہنے پہ یہ یوکرائن جنگ کا پنگا پڑا تھا, ٹرمپ کے نہیں امریکہ کے کہنے پہ, سوری, تو امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے تھے, یورپ کو کیا پرابلم ہے تعلقات خراب کرنے میں, یہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ دیکھیں حالات ایسے پلٹا کھائیں گے, اور یہ لوگ جس طرح پریشر کے اندر آ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صرف جنوری کے مہینے کے اندر جرمنی کے جو گیس کے ذخائر تھے وہ 30% کم ہوئے. گرمی زیادہ, سردی زیادہ پڑی ہے, ہر طرف گیس کی ضرورت رہی ہے ان کو, اور ایک مہینے کے اندر ہی 30% ذخائر جب وہ کم ہو گئے تھے. تو اس پہ بڑی ڈیٹیل خبر آئی تھی, تو ہم ابھی تھا وہ صورت ہی آ گئی تھی. اس لحاظ سے پھر آہستہ آہستہ سب جو ہے وہ روس کی طرف دوستی کے لیے بڑھیں گے, ضرور بڑھائے گی ان سب کو آگے. جی خان صاحب, بار بار ٹرمپ صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ ایک اور بیڑی بیڑا نکل چکا ہے, ایک پہنچ چکا ہے, اور ایران نے اپنا رویہ چینج نہ کیا تو اس کے ساتھ ہم جو سلوک کریں گے وہ میرا خیال آپ بھی سنتے رہتے. یہ کیا بیڑی بیڑے بھیجنے کا کیا مقصد ہے وہاں؟ اندر پریشر لانا چاہتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ٹرمپ صاحب نے کہ اصل مسئلہ رگیر بدلنا ہے, وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو تبدیلی لانا ہے. جو بات چیت میں ہو رہی ہے وہ ساری بات چیت پبلک میں نہیں آتی ہے, پریس میں نہیں آتی. اصل مسئلہ وہاں پر یہی ہے, سامنے انہوں نے پھر رکھا ہوا ہے معاملات کو یا میزائل کے معاملات کو, لیکن اصل میں امریکہ وہاں پہ اپنی پسند کی حکومت چاہتا ہے یا ڈیموکریٹک حکومت چاہتا ہے. ڈیموکریٹک جو نام کی ہوگی وہ اپنی پسند کی حکومت چاہتا ہے جو جس کو وہ ڈکٹیشن دے سکے, اور ایران کے بنا سے ڈکٹیشن مانتے نہیں ہیں, اسی لیے گفت و شنید جو ہے وہ آگے سے بڑھ رہی ہے. یہاں تک تو ایران والے بھی آ گئے ہیں کہ ہم حقیقی پسندانہ جو بات چیت ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو بالکل تیار نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ لچک جو ہے ایران بھی دکھا رہا ہے. اور اگر امریکہ تیار ہو گیا وہاں پہ کوئی ایسا معاہدہ کرنے میں جس کے بعد نئے الیکشن ہو جائیں وہاں پہ, یا کسی طریق سے وہاں پہ ایک دفعہ انتخابات کرا دیے جائیں, تو پھر ممکن ہے کہ بڑی بیڑوں کی ضرورت نہ رہے. ابھی تک تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب, عمران خان کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے, سینٹ میں بھی ایک دوسرے کے گلے پاٹ رہے ہیں, اسمبلی میں بھی. کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا یہ ہماری حکومت, اس میں اتنا بڑا ایشو بن گیا اس لیے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ تو دے دیا, لیکن فیصلے پر عمل درآمد کی بھی ان کو رپورٹ مانگنی چاہیے تھی. جب انہوں نے ایک فرینڈلی لائر مقرر کر دیا تھا, کورٹ فرینڈ لائر کے بھی کورٹ کو رپورٹ کرے گا, تو اگر
ثابت ہو گیا کہ بھئی ایک بندے کی آنکھ خراب ہے اور اس کا علاج پراپر نہیں ہو رہا، ابھی تک بورڈ نہیں مان سکا، بورڈ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو جو ہے دکھانی چاہیے، تو پھر حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس سے بھئی لوگ بھی مطمئن ہو اور تحریک انصاف کی پارٹی بھی مطمئن ہو۔ ابھی تک تو حکومت جو ہے وہ آئے شاہ سے کام لے رہی ہے، وقت گزار رہی ہے کہ بھئی جتنا ڈیلے کر سکتے ہو، حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے فوری طور پہ اس کا علاج جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے۔ اب جو پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ بھئی اپوزیشن کی طرف سے کہ ان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے، اس کے اندر وزن ہے، ایک بندہ بیمار ہے اس کو لازمی ہسپتال میں منتقل ہونا چاہیے۔ سارے رائے میں ہیں، نواز شریف صاحب بھی رائے میں ہیں، مشرف صاحب بھی رائے میں ہیں، زرداری صاحب بھی رائے میں ہیں، تو عمران خان کا بھی حق ہے اگر اس کی واقعی آنکھ خراب ہے تو پھر اس کو ہسپتال میں رکھ کے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ناظرین انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی طوفان آیا ہوا ہے اس وقت، اور انگلش چینل بھی یہ بار بار بتا رہے ہیں، اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بدنامی بھی کہہ سکتے ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم سابق کا اس کی آنکھ کا علاج نہیں آپ کروا سکتے، روزانہ دعوے یہ ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹل بن گیا، یہاں ہاسپٹل بن گیا، وہ بن گیا، یہ بن گیا۔ جیسے چینل کے اوپر زیادہ تر تو پرائیویٹ لوگ ہی بات کر رہے ہیں، اگر حکومت چاہے حکومت پریشرائز کرے، برطانیہ کی حکومت کے اندر وزن ہے، وہ ریٹ ہے اس حکومت برطانیہ کی حکومت کا، اور پاکستان کے بہت سے مفادات جو ہیں وہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سے فائدے حکومت پاکستان کو پہنچ رہے ہیں برطانیہ سے، تو اگر برطانیہ کی حکومت چاہے تو پھر پریشرائز کر کے تو علاج جو ہے وہ شروع کروایا جا سکتا ہے، اور وہاں کی فیملی بھی باہر، ان کی پہلی فیملی جو ہے سسرال وہ بھی کافی اپنا وزن رکھتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ابھی تک جو ہے اس معاملے میں انٹرنیشنل پریشر اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ جی کیا حالات ہیں خان صاحب، موسم وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ؟ ہاں موسم ٹھیک ہے، لیکن بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مٹی گرد بہت ہے، اس وجہ سے کھانسی زکام اور طرف جو ہے پھیلا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ اور بھی بیمار ہوئے ہیں یا آپ کو ہی صرف کھانسی لگی ہوئی ہے؟ نہیں کافی لوگ بھی وہاں ہیں۔ چلیں اپنا خیال رکھے خان صاحب، بہت آج شکریہ۔ فیس فیسٹیول ہے یہاں پہ لاہور کے اندر، اچھا کیا میں جا رہا ہوں، اچھا چلیں پھر کل فیس کی یاد میں جو ہے فیسٹیول، اچھا ٹھیک ہے کل پھر لے کر جی بہت شکریہ خان صاحب، اپنا خیال۔ ناظرین یہ تھے عرفان احمد خان صاحب، اور یورپ کو سمجھ آ گئی کہ کسی کے جس طرح امریکہ کے وہ ہر مطالبہ مانتے تھے، آپ اپنی مرضی سے زندگی جئیں گے، تو اس سے اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ چینل